پیرس کے مناظر اور گلیاں غیر معمولی طور پر خاموش ہیں. کچھ مقامی افراد سیر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی سفری پابندیوں کے باعث غیر ملکی یہاں نہیں ہیں، اور ان غیر ملکیوں میں امریکی بھی شامل ہیں. امریکی کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ ہی اس مشہور مقام پر جہاں کبھی 20ویں صدی کے امریکی ناولسٹ ارنسٹ ہیمنگوے اکثر آیا کرتے تھے، اور نہ ہی انگلش کے اس مشہور بک سٹور پر جسے تقریباً 1 صدی پہلے ایک امریکی شخص نے ہی قائم کیا تھا. بہت بڑا صدمہ تھا یہ. مارچ میں جب پتا چلا کہ ہر چیز کینسل ہو گئی ہے، سب لوگ جو ایسٹر بریک میں اور گرمیوں میں یہاں آنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی جو ستمبر میں آنا چاہتے تھے، سب کچھ کینسل ہو گیا تھا. سیاحت پیرس کی سب سے بڑی صنعت ہے، جس سے آبادی کا 10% حصہ منسلک ہے. یہاں اور یورپ بھر میں غیر ملکی سیاحوں میں امریکی شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. یورپ میں ہر سال 1.50 کروڑ افراد سیر پر آتے ہیں. امریکی سیاح بہت زبردست ہیں. سچ کہوں تو وہ بہترین لوگ ہیں. انہیں پیرس سے پیار ہے. وہ فرانس کے بارے میں پاگل ہیں. وہ ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں، کھانا پینا، سماج کے اتار چڑھاؤ، دریا اور عمارتوں کی خوبصورتی. لیکن اب امریکی وزٹرز یورپین یونین کی اس ٹریول لسٹ میں شامل نہیں ہیں جس میں کینیڈا، تیونیزیا اور چین تک شامل ہے، اگر چینی حکومت EU کے مسافروں کو آنے کی اجازت دے. یورپی یونین اس فہرست کو بار بار چیک کرتی رہے گی اور صحت عامہ کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر اس لسٹ میں ملکوں کو شامل کرتی رہے گی یا انہیں نکالتی رہے گی. جون میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ اور یورپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ سرحدوں کو محفوظ طریقے سے کیسے کھولا جائے. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے سرحد کھولی جائے. ہمیں عالمی معیشت کو بحال کرنا ہے. ہم یقینی بنائیں گے کہ سائنسی اور طبی بنیادوں پر سب کچھ ہو. سفری پابندیاں عائد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے ملکوں کے رشتے متاثر ہوتے ہیں. جب یورپ مارچ میں اس وبا کا مرکز بن گیا تو امریکہ نے یورپی سیاحوں کی ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی. جلد ہی یورپ نے جواب میں یہ پابندی امریکہ پر عائد کر دی. اب یورپ میں کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں اور امریکہ میں بڑھ رہے ہیں. اس صورتحال کو اس بات کی وضاحت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یورپ امریکہ کے اقدامات سے زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن اس میں جوابی کارروائی کا عنصر بھی شامل ہے کہ امریکہ یورپی شہریوں پر یہ پابندی برقرار رکھے گا تو ہم بھی اسے قائم رکھیں گے. کورونا وائرس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں دیگر شعبوں میں بھی فاصلے بڑھ رہے ہیں. دونوں نے اپنے اپنے شہریوں کو ممکنہ ویکسین اور ادویات کے لیے ترجیح دینے کا کہا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عالمی وبا کے بیچ یورپ خود کو امریکہ اور چین کے درمیان بڑھنے والے تناؤ میں بھی پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے. امریکہ اور چین میں اس وبا کے بعد تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. اس سال کے آغاز میں کچھ یورپی سیاستدانوں نے امریکہ پر الزام عائد کیا تھا کہ جو ماسک یورپ منگوائے گئے امریکہ نے انہیں اپنی جانب موڑ لیا. امریکہ ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. یورپ اب زیادہ محتاط ہو گیا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود اپنے طریقے سے تلاش کر رہے ہیں. یورپ اور امریکہ کے درمیان یہ رشتہ جو بھی رخ اختیار کرے، لیکن بہت سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ امریکیوں کو جلد یورپ جانے کی اجازت مل جائے گی. لیسا برائنٹ کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.